سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب، ایک طرف مذاکرات کا عمل جاری ہے اور آج ہی کے دن اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا گیا۔ آج ہی کے دن سپریم کورٹ میں یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ مذاکرات کریں گے، لیکن کل کے دن کا منظرنامہ کچھ اور تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر بات کچھ اور، میڈیا پہ کچھ اور سپریم کورٹ کے اندر موقف کچھ اور۔ یہ پورا منظرنامہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں حکومت جو ہے ایک تو سپریم کورٹ سے خوف زدہ بھی ہے، اسی لیے بار بار فائنانس بل پیش کیا جاتا ہے، پھر ریجیکٹ کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس بینچ کو نہیں مانتے، اس کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو پھر آپ یہ جو فائنانس بل ہے یہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا اور پھر فیصلے میں بھی لکھا کہ فائنانس بل کی نامنظوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں، تو آج آپ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس فیصلے کی روشنی میں ہی یا اس فیصلے سے خوفزدہ ہو کر یہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے۔ تو ایک عجیب و غریب پالیسی ہے حکومت کی۔ اور میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک عملیت پسند پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں اور وہ کبھی بھی محاذارے کی طرف نہیں جاتے، لیکن لگتا ہے کہ اتحادیوں نے اور ان کے برادر بزرگ نے انہیں محاذارے کے راستے پر لگا دیا ہے۔ اور اب آج اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ہم تو 3 رکنی بینچ کو مانتے ہی نہیں، ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں جی۔ اور لگتا یوں ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں، اس وقت جو اسٹریٹجی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کسی نہ کسی طرح شہباز شریف صاحب کو اور ان کی کابینہ کو نااہل کرے، تاکہ وہ عوام میں جا کر یہ کہہ سکے کہ جی ہم تو دودھ شہر کی بہت زیادہ جمع کر چکے تھے، نہریں بہانا چاہتے تھے، مگر سپریم کورٹ نے ہمیں محروم کر دیا اور نکال دیا۔ اس کے علاوہ تو اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک دن ہوں، سپریم کورٹ بھی یہی آپ کو ایڈوائز کر رہی ہے، اور دوسری ساتھ ہی ساتھ آپ تڑیاں بھی لگا رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، قراردادیں بھی منظور کر رہے ہیں۔ کہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ واضح پالیسی ان کی کیا ہے۔ جی، آپ ساتھ ہی رہے ارشاد صاحب۔ پریزیڈنٹ 92 نیوز محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ مالک صاحب بہت شکریہ۔ مالک صاحب، اگر کہا جائے کہ شہباز شریف صاحب نے اعتماد کا ووٹ تو لے لیا، لیکن جس طرح سے نون لیگ کا موقف ہے کہ گزشتہ سال تمام اراکین کے ووٹ لے کر ہی وہ وزیر اعظم بنے، آپ کیا سمجھتے ہیں اعتماد کے ووٹ کی کوئی ضرورت تھی؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ جو کورٹ کا آخری فیصلہ تھا اس میں جو پہلا ایک تھا جو اس کا جواب تھا۔ پہلا ایج میں آپ کو یاد ہے کورٹ نے کہا تھا کہ جو 64A ڈیمانڈ نمبر تھی جس میں انہوں نے پارلیمان کو کہا تھا کہ پیسے منظور کر دیں 21 بلین، وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ تو کنونشن یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی منی سینکشن والی چیز ریجیکٹ ہو جائے تو اس کو ووٹ آف کانفیڈنس گنا جاتا ہے۔ تو بیسکلی اس میں جو یاد ہے کورٹ ایگزیکٹ ورڈ تو یاد نہیں ہے، اس نے کہا تھا کہ اس قسم کی بات کی تھی کہ پاسبلٹی از کہ پرائم منسٹر may have lost the confidence of the majority۔ وہ تو نے اس کورٹ کو جواب دیا کہ بھیا آپ کا خیال ہے نا کانفیڈنس ہم نے کھو دیا تو یہ لیں، 180 کے 100 بندے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے ہر چیز وہ حجت پوری کر رہے ہیں۔ کورٹ نے کہا بات چیت کریں، وہ بات چیت کرنے بھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم کورٹ نے کہا تھا ہم 26 کو سٹنگ کریں گے تمام زوما کی الائنس ممبرس کی، وہ انہوں نے کر لی کل۔ آج انہوں نے اس وقت میٹنگ بھی چل رہی ہے۔ سو کل کورٹ کو وہ یہ نہیں ان کو کورٹ کہہ سکتی آپ نے یہ کوشش نہیں کی، وہ جا کے قسم کھا سکتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے۔ جیسے انہوں نے ایک اور موو کی، انہوں نے اپنے اوپر سے بات ہٹا کے گورنمنٹ سے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو پارلیمان ہے، فرسٹ کا ذمہ دار پارلیمان ہے، ہم نے پارلیمان سے اجازت ہم نے تو مانگی تھی، انہوں نے نہیں مانگی۔ سو آبویسلی یہ کلیم اللہ سمیع اللہ علیم اللہ والا کام چل رہا ہے۔ بال جیسا اس کورٹ نے کہا ہے کہ جی پاسنگ کریں، یہ صرف حجت کی چیزیں ہیں، اور تاکہ کورٹ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا، آپ نے ہماری بات کو نہیں مانی۔ وہ بات نہ مانتے ہوئے بھی دے آر گوئنگ تھرو دا موشنز کہ کہہ سکیں کہ ہم نے بات مانی ہے۔ دوسری تھنگ، آج جتنا کلیئر وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا، انہوں نے صاف کہہ دیا کر دیں مجھے آپ فارغ کر دیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اس کے بعد ڈیفینس منسٹر نے اٹھ کے کہا، انہوں نے کہا کہ جی جو 3 ممبر کی ان کی ٹیم ہے جو ان کو اسسٹ کر رہی ہے PTI کو، یہ تو بڑا ہی ڈائریکٹ الزام ہے۔ انہوں نے وہ بات بھی کر دی، پرائم منسٹر خود بھی کہہ دیا کہ ہم وہ فیصلہ نہیں مانتے۔ تو اب تو ڈگ ان دا ہیلز دونوں کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ کیسے یہ نظام بچے گا، کیسے چلے گا تو اللہ ہی جانتا ہے، بیکاز اب تو کوئی میٹنگ پوائنٹ نظر نہیں آ رہا۔
صرف موشنز آف ڈائلاگ ہیں، اس ڈائلاگ کا بھی کوئی فائدہ نہیں نہیں، بہت سارے سوالیہ نشان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ ارشاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح مالک صاحب بھی رائے رکھ رہے ہیں، حجت تمام کی گئی ہے، کیا یہ مذاکرات بھی آپ کو حجت تمام دکھائی دیتے ہیں یا اس میں آپ کو کوئی مثبت اقدام دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، اگر حجت تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو دونوں ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بات تو نظر آ رہی ہے کہ حکومت خوفزدہ ہے عدالت سے، عدالت کے فیصلے سے، اور اسی لیے وہ حجت تمام کر رہی ہے، مذاکرات بھی کر رہی ہے، فائنانس بل پیش کرتی ہے، نامنظور کرا دیتی ہے، آڑ لے رہی ہے قومی اسمبلی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی یہ ہے کہ اگر ایک دن الیکشن پر کوئی آمادگی نہیں ہوتی، مذاکرات نہیں ہوتے، تو پھر ہم نااہلی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر دونوں جو ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں مذاکرات میں کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتے ہیں، اور نقطہ وہ یہی ہے کہ الیکشن کب ہوں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی کم از کم ڈیمانڈ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حلقے یہ بات پھیلا رہے تھے کہ الیکشن اس سال نہیں ہوں گے، 24 میں ہوں گے، 25 میں ہوں گے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ اکتوبر میں ہمیں الیکشن مل جائیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے کسی نہ کسی بہانے 24 تک، 25 تک، اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کی بھی شاید یہی خواہش نظر آتی تھی۔ تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن اگر بہت ڈیلے ہوئے تو اکتوبر میں ضرور ہوں گے، اور وہ جو اکتوبر سے آگے لے جانے کی خواہش ہے وہ تو دم توڑ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ٹیموں میں سے کون دوسرے کو قائل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں یا اکتوبر سے پہلے جولائی اگست میں ہو جائیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خواہش کے باوجود بعض لوگوں کی جناب شہباز شریف صاحب اور حکومت جو ہے وہ یہ نہیں کرے گی کہ مذاکرات کو ادھورا چھوڑ دے یا ناکامی کا ملبہ اپنے اوپر ڈال لے، کوئی نہ کوئی طے ہو جائے گا جولائی اگست میں الیکشن۔ صحیح۔ مالک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن جس طرح سے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہی، مجموعی طور پر ان مذاکرات سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ خود بھی پھنس گئی ہے۔ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کا آخری آرڈر تھا، میں اسے نکال کے سامنے رکھا ہے، اس میں کورٹ کہتی تھی the court requires the appropriate remedial measures be taken in full measure not later than 27 March and in particular by the date sum of ₹6 billion be provided in immediate available and realizable funds۔ آج وہ بات کہاں گئی؟ سارا بات آج بات ہو رہی تھی مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہم پنچایت نہیں کر رہے مگر پنچایت تو کر رہی تھی نا سپریم کورٹ۔ کس بات تھا کہ ہم مجبور نہیں کر رہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ مسئلے کو حل کریں۔ آج 27 کی جو ڈیڈ لائن تھی جس کو انہوں نے کہا تھا ہر قیمت پہ آپ فل کریں امیڈیٹلی اویلیبل فنڈ، تو پھر شوکاز نوٹس کیوں نہیں ایشو کیا پرائم منسٹر کو یا فائنانس منسٹر کو یا کسی کو بھی؟ کورٹ کو خود فکر پڑ گئی ہے کہ جس طریقے سے یہ گورنمنٹ کھڑی ہوگی، میں شاہ صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا کہ گورنمنٹ خوفزدہ ہے، گورنمنٹ تو بڑی ڈھٹائی سے کھڑی ہوئی ہے بھائی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا آپ نے ہمیں ڈسکوالیفائی کرنا کر دیں، ہم نے پیسے نہیں دینے۔ انہوں نے پھر ایک ریزولوشن پاس کرا دیا، ہماری کورٹ کہہ چکی لیکن ریزولوشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے پھر ریزولوشن پاس کر کے پھر اپنے آپ کو ایک کلیئر کیا۔ 2-3 باری بینک چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ 2-3 کی میجورٹی نہیں ہے بھائی، یہ 4-3 کی میجورٹی، یہ 3-2 کا فیصلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم مانتے نہیں ہیں 3-2، آپ 4-3 کی بات کریں، ہمارے لیے تو وہی فیصلہ ہے۔ تو ہر چیز کو الٹا سے مار رہے ہیں، اور کورٹ سب کا خیال تھا کہ شاید 27 کو دیکھیں آج کورٹ کیا کرتی ہے۔ ہمیں پچھلی سیشن سے ہی کورٹ میں رویہ بدلا ہوا ہے، اب کورٹ بھی پھنس گئی، بیکاز کورٹ اگر سختی کا بہت سخت فیصلہ کرتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کراتی تو کورٹ کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی، اور دیٹ از دا ایشو۔ تو اس لیے یہ ساری پھنس گئے ہیں جس میں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ سارے پھنسے ہوئے، اتنا آسان منظرنامہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک طرف سے اگر احکامات جاری کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف سے ڈھٹائی کا عالم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت شکریہ محمد مالک صاحب، ارشاد مدارف صاحب، اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔